پرویز الہی میڈیا سے گفتگو کر اسپیکر کی اور ڈپٹی اسپیکر کی اس دن ذمہ داری ہے، اور اس کے درمیان اگر کوئی لوگ کام لیتے ہیں، رانا ثناء اللہ جیسے لوگ غلط کام لیتے ہیں اور آئی بی کو استعمال کرتے ہیں، تو ان کو بے نقاب کرنا جو ہے یہ اس وقت جمہوریت کو مضبوط کرنے کے برابر ہے۔ ایک طرف تو مریم بی بی نے بڑا اچھا جسٹس دیا کہ یہ ہم الیکشن ہار گئے ہیں اور ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہیے۔ کیا یہ غلطی تھی کہ رانا ثناء اللہ کو بنانا؟ اب وہ ان کے قابو نہیں آ رہا ہے یہاں، اور جو اس نے کام کیا ہے، آئی بی نے کام کیا ہے، جو اس کا ہیڈ ہے آئی بی کا، کہ اس کے لیے وارننگ ہے کہ اسد فواد اسد اللہ صاحب، ان کو کم از کم یہ کام چھوڑ دینا چاہیے کہ جو ہمارے ایم پی ایز ہیں اور جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں، ان کی لوکیشن جو ہے وہ وہاں سیل بنایا شہباز شریف نے ایک، یعنی پتہ نہیں وہ بیٹری والا سیل ہے یا کون سا سیل ہے، وہاں بیٹھ کے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جیسے بری طرح ناکام ہوئے ہیں عوام میں اور بن نہیں سکے، تو اب یہ کچھ ہتھ کنڈوں پہ آ گئے ہیں، جہاں کہیں دیکھتے ہیں ہمارا کوئی آدمی ہے، اب یہ باہر سے ہمارے دوست ہیں، یہاں بھی کام کرتے ہیں، سعودی عربیہ میں اوورسیز پاکستانی کا کام کرتے ہیں، تو ان کو خاص طور پہ انہوں نے پکڑا ایئرپورٹ پہ اور آنکھوں میں پٹی باندھ کے لے گئے آئی بی والے، اور اس کے بعد ان سے چیزیں بھی ساری چھین لی، جو ان کی پراپرٹی تھی وہ رجسٹری ہیں وہ بھی انہوں نے لے لی، اور اس کے بعد اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو کام شروع کیا نا، یہ اتنی گراوٹ والا کام ہے کہ شاید ہی کسی نے کیا ہو سیاست میں، اور شریفوں نے اپنا آپ اور اپنا چہرہ انہوں نے پہلے ہی دکھا دیا تھا۔ ہم تو حیران تھے کہ اتنی دیر یہ صبر کیسے کیے ہوئے ہیں، یہ حمزہ اور ان کے پروڈکشن آرڈر ہم کرتے رہے ہیں۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو سیاست میں ہونا چاہیے، نہ کبھی انہوں نے سبق سیکھا ہے، نہ کبھی ان کے اندر کوئی عقل آ سکتی ہے، اور آج تک جو بھی انہوں نے کیا ہے اس سے کیا بہتری لائی ہے۔ 4 ماہ میں مہنگائی، پٹرول دیکھے، اور ابھی بھی آئی ایم ایف کی کوئی یہ کہہ رہے ہیں روز اعلان کرتے ہیں، بالکل نہیں ہونا کچھ بھی، یہ مفتہ کا مفتہ لگا ہوا ہے، یہ خواہ خواہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ آئی بی کے حوالے سے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو صاحب نے پہلی بات بتائی ہے کہ آئی بی کو جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے یہ بڑا قابل مذمت ہے۔ 19 جون کو یہ تنویر نشان صاحب ایئرپورٹ پہ آتے ہیں تو رات کو ہی ان کو آئی بی کے بندے گاڑی پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور 4 دن تک ان کو انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ ہم نے ہائی کورٹ پٹیشن فائل کی اور ان سے یہ بار بار ہائی کورٹ پٹیشن کے بعد 4 دن بعد ایک نئی ایف آئی آر دے دی، ایف آئی اے کے ہینڈ اوور کر دیا، اور ایف آئی اے کے ہینڈ اوور کرنے کے ساتھ ہی ساتھ 4 دن بعد اس کی ہم نے جس طریقے سے ہم نے ضمانت کرائی۔ اب وہ آئی بی 5 دن سے یہ کوشچن کرتی رہی ہے کہ آپ شہید پرویز الہی صاحب کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیں کہ میں ان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا ہوں۔ یہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، ہمارا ایسٹ ہیں جو پاکستان کے لیے زر مبادلہ کما کے باہر سے لاتے ہیں، ان کو اس طریقے سے پریشرائز کرنا صرف اس کے لیے کہ وہ شہید پرویز الہی صاحب کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ دیں، لیکن انہوں نے ڈاکومنٹیشن چیک کی، سب کچھ چیک کیا، چیک کرنے کے بعد جب کچھ نہیں ملا تو انہوں نے ان کو ہینڈ اوور کر دیا۔ اب جتنا ان کا باہر سے وہ چیزیں، گھڑیاں، باقی چیزیں تھی لسٹنگ، وہ ساری کی ساری چیزیں آئی بی کے ڈائریکٹر ڈی جی صاحب نے رکھی ہوئی ہیں، ایف آئی اے والے کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ جس طریقے سے کام یہ کرتے آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح جو صاحب نے بتایا ہے کہ لوکیشن کے ذریعے ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ساتھ ہی ساتھ اس وقت جناب میڈیا کے سامنے یہ بات کرتا جاؤں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کل یہ بات کی ہے کہ ہم 5 بندے ادھر ادھر کر دیں گے، یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ہم نے آج ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کر دی ہے کہ ان کو ڈائریکٹ کیا جائے کہ یہ انٹرفیئرنس نہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ایم پی ایس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ مطلب کھلی غنڈہ گردی کی کوشش کر رہے ہیں۔ پولیس نے جو پہلے 25 کو کام کیا، جو الیکشن والے دن کام کیا، ہم نے ان کی لسٹیں تیار کر لی ہوئی ہیں، اور ان پولیس والوں کو دوبارہ وارن کر رہے ہیں کہ آپ پیچھے رہیں، ادروائز 22 کے بعد پھر لسٹیں تیار ہوں گی، پھر معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس کے ذریعے کل کوئی مسائل ہوں۔ باقی اوور ٹو محمود رشید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان تحریک انصاف نے کل باضابطہ طور پر اپنی کور کمیٹی میں چودھری پرویز الہی صاحب کی ایز اے کینڈیڈیٹ چیف منسٹر پنجاب کے انتخاب میں توثیق کر دی،
اور پارلیمانی لیڈر کے طور پہ مجھے ہدایت کی چیئرمین صاحب نے اور پارٹی نے کہ ہم اپنے تمام جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو تحریری ہدایت نامہ جاری کریں. وہ لیٹر آج ہم نے سب کو جاری کر دیا ہے اور امید ہے کہ تمام پارلیمنٹیرین آج رات تک لاہور پہنچ جائیں گے. جو ہمارے 15 نیولی الیکٹڈ ہیں ان کا انشاءاللہ آج متوقع ہے زیادہ تر کا کہ آج نوٹیفکیشن ہو جائے گا اور کل شاید ان کا اوتھ یہاں پر ہم کروائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے رانا ثناء اللہ نے بات کی ہے اور جو بیوروکریسی کا رویہ ہے وہ بھی انتہائی قابل افسوس ہے. عام طور پر جب چیف منسٹر کی نامزدگی ہو جاتی ہے اور روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ ہمارا کوئی 14 ووٹوں کا فرق ہے, ہم 188 پہ ہیں, وہ 173-4 پہ ہیں, تو اس گیپ کو وہ کسی طور پر بھی فل نہیں کر سکتے. میں وارن کرنا چاہتا ہوں مسلم لیگ کی لیڈرشپ کو, بیوروکریٹس کو, کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک بڑے اچھے ماحول میں جناب چیف جسٹس نے وہاں پر ساری چیزیں وہاں پر بتائیں کہ کسی قسم کی کوئی میل پریکٹس جو ہے یہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے اندر نہیں ہوگی. آج جس طرح ابھی رانا صاحب نے بتایا کہ ہم نے سپریم کورٹ کے اندر بھی پٹیشن دائر کی ہے کہ اگر یہ اس طرح کا کوئی ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں تو سب کی نظریں, پوری قوم کی نظریں ہیں. انہوں نے یہ کہا ہم نے شکست تسلیم کر لی ہے, تو کھلے دل سے پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کا اور ہمارے علائی مسلم لیگ کاف کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے اور فیئر, فری, ٹرانسپیرنٹ انتخاب جو 22 جولائی کو ہونا ہے وہ ہو. انشاءاللہ اس کے نتیجے میں جناب چودھری پرویز الہی چیف منسٹر منتخب ہوں گے. اس دوران اگر کچھ کیا گیا تو اس سے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. کے اندر آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری آئیں اور آ کر معافی مانگی. اب 22 کو آپ سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں, اب بھی آپ کا سٹانس یہی ہے کہ وہ آئیں گے اور معافی مانگیں گے؟ دیکھیں جی, وہ تو میرا چینج نہیں ہو سکتا, لیکن سپریم کورٹ کا چونکہ حکم ہے تو سب سے پہلے ہم نے الیکشن کرانا ہے. الیکشن ہونے کے بعد ان کو آئی جی اور چیف سیکرٹری کو صرف یہ نہیں ہونا, ان کو سزا بھی ہونی ہے انشاءاللہ. یہ لکھ لیں گے. آئی بی والے یہی کام کر رہے ہیں نا, بجائے اس کے کہ وہ پتہ کریں کہ مقصود چپڑاسی کو کس نے مارا ہے, بجائے اس کے کہ وہ پتہ کریں جو ڈائریکٹر تھا, ڈائریکٹر رضوان, اس کو کس نے, ڈاکٹر رضوان کو کس نے مارا ہے. یہ آئی بی والے کر رہے ہیں نا, یہ لوکیشنیں دے رہے ہیں سارے. اور کوئی عناصر نہیں ہے, اور شہباز شریف ہے اس کے پیچھے. یار ایک منٹ آپ کی پوزیشن بالکل واضح ہے, جو نمبر گیم ہے اس کے مطابق تو صاف نظر آ رہا ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں رانا ثناء اللہ کے بیان کے بعد اور آج جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, کیا اس میں زرداری صاحب یا کوئی اور اپنا کوئی نیا رنگ تو نہیں دکھا سکتے؟ اس میں کئی رنگ نظر آئیں گے کہ ان کی اپنی پارٹی کے, ان کے لوگوں کے اندر دراڑ نظر آئے گی. اسمبلی کے اجلاس ایک منٹ. یہ بتائیے گا, عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ مستعفی ہو. اگر ان کا یہ مطالبہ مان لیا جاتا ہے تو کیا ان کا اگلا مطالبہ یہ تو نہیں آئے گا کہ انتخابات کے دوران عسکری قیادت بھی چینج کی جائے اور ان کے یار یہ ہماری بات ہے. عمران خان صاحب انشاءاللہ آئیں گے اور پارلیمنٹیرین سے